یہ قضیہ شروع سے متنازع چلا آ رہا ہے کہ دنیا کب بنی اور نسل انسانی کا وجود کب سے ہوا۔ دور حاضر کے ماہرین ارضیات تو زمین کے وجود کو کروڑوں سال اور انسانی وجود کو لاکھوں سال پہلے قرار دیتے ہیں، مگر یہ صرف ایک قیاس ہے جس کی کوئی تاریخی روایت تائید نہیں کرتی۔ برر صغیر کے نامور مورخ مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ نے دنیا کی ابتدا کے متعلق اہل علم کے اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ ابتدائے آفرینش 6000 سال پہلے ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں اس مسئلے کا آخری فیصلہ مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس علم کے وسائل بہت کم ہیں اور اس حقیقت کے آخری فیصلے کے لیے ناکافی۔ نیز آثار قدیمہ سے بھی اس کا کوئی یقینی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اقوام عالم میں چینی، ہندی اور مصری سب سے قدیم قومیں ہیں، اور مورخین فرنگی کا یہ دعویٰ ہے کہ سطح زمین پر ان اقوام کا وجود تقریباً 6 اور 10,000 سال کے درمیان ثابت ہے۔ نیز یہ امر بھی مسلم ہے کہ باوجود زبردست تحقیقات کے کسی قوم کے حالات و واقعات کی تاریخ کا پتہ 7,000 سال سے پہلے نہیں ملتا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے اس بارے میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ انہوں نے محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک 1200 برس، حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 1042 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 572 برس، حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1356 برس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 برس گزرے ہیں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال بنتے ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں 960 سال گزارے ہیں۔ انہیں شمار کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باصحادت تک 6295 برس بنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ پہلے انسان کی تخلیق تھی۔ اس کی بناوٹ میں خالق کائنات نے ان جدتوں اور صنائعوں سے کام لیا جو اس سے پہلے کسی مخلوق کی پیدائش میں استعمال نہیں کی گئی تھی۔ اس نے وجود میں سوچنے، سمجھنے، جذبات کا اظہار کرنے، مسائل کو سمجھنے اور گرد و پیش کے وسائل کو کام میں لانے کی صلاحیتیں باقی تمام مخلوقات سے زیادہ تھیں۔ یہ تعمیر اور تخریب دونوں میں غیر معمولی نتائج اور اثرات دکھا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ فرشتوں کی طرح اطاعت پر مجبور بنایا تھا، نہ جنات کی طرح شر سے مغلوب، بلکہ اسے خیر اور شر دونوں کی قوت دی تھی۔ فرشتوں نے انسان کی ساخت سے اس کی کارکردگی کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا۔ انہیں یہ بھی یاد تھا کہ اس سے قبل زمین پر آباد جنات کتنا فساد مچا چکے ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندانہ عرض کیا کہ اس کی جگہ حمد و ثنا اور عبادت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کو نیکی اور بدی دونوں کی قوتیں اس لیے دی جا رہی تھی کہ اللہ دنیا کی تجربہ گاہ میں اسے آزمانا چاہتا تھا۔ اگر وہ بدی کی طاقت رکھتے ہوئے اللہ سے ڈر کے بدی سے باز رہے گا اور نیکی کی صلاحیت کو استعمال کرے گا تو کامیاب رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بلا کر بدی کی صلاحیت استعمال کرے گا، نیکی کی قوت کو ترک کرے گا تو ناکام رہے گا۔ یہ راز اس وقت فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انہیں تعظیمی سجدہ کرایا تاکہ ساری دنیا پر انسان کی عظمت کا سکہ بیٹھ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رفاقت کے لیے انسان کی صنف نازک کو بھی پیدا کیا گیا۔ اس کی ابتدا
حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے ہوئی، دونوں کو مہمانی کے لیے جنت میں بھیج دیا گیا۔ دنیا کے پہلے مرد اور عورت نے جنت میں تھوڑا ہی عرصہ گزارا، مگر اس مختصر سی زندگی کا آرام و سکون انسانی روح کی گہرائیوں میں ایسا جذب ہوا کہ بعد میں آنے والا ہر انسان اپنے اندر جنت جیسی کسی جگہ میں جا بسنے کی زبردست خواہش محسوس کرتا رہا، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، رنج و غم اور تکلیف کا نام و نشان نہ ہو، جہاں ہر خواہش پوری ہو، ہر نعمت میسر ہو۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں نے رسولوں کی معرفت یہ جان لیا کہ ان کی اصل منزل جنت ہے، اس لیے وہ نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے تاکہ اپنی منزل کی طرف لوٹ سکیں۔ اللہ اور رسولوں پر ایمان نہ رکھنے والوں نے جنت کو ایک خیالی چیز سمجھ کر اس کا انکار کیا، مگر وہ اپنی فطرت میں موجود جنت کی خواہش سے خود کو آزاد نہ کر سکے، اس لیے دنیا کے محدود وسائل کی چھین جھپٹ میں منہمک ہو گئے تاکہ اس فانی زندگی میں جنت کے مزے لے سکیں۔ اس کشمکش سے دنیا فتنہ و فساد کی آماج گاہ بن گئی۔